السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ معزز سامعین اکرام، پردہ اسلامی مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہمارے لیے بیش بہا نعمتیں نچھاور کی، چاہے وہ ہمارے کھانے پینے کی اشیاء ہوں، پہننے اوڑھنے کے لیے کپڑے اور لباس ہو، زندگی گزر بسر کرنے کے لیے مکانات ہو، غرض کے ہر طرح کی ضروریات کی چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مہیا فرمائی۔ بعد درود و سلام و تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جیسا کہ خطبہ حاجہ کے بعد سورہ اخلاص کی میں نے تلاوت کی، اور اس خطبہ جمعہ کے اندر میں اسی کی تفسیر کچھ آپ لوگوں کے سامنے کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں کہنے اور ہمیں سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان کو معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی انسان آتا ہے وہ ہر طرح کے مخلوق سے واقف ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے مخلوق ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے دو ایسے مخلوق ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی کے اندر آزمائش کے طور پر بھیجا ہے۔ ایک تو انسان ہے اور دوسرے جنات ہیں، اور باقی جتنے بھی مخلوق ہیں اللہ رب العالمین ان کا حساب و کتاب نہیں کرتا ہے۔ اور یہ چیز جاننے کی بات ہے کہ ہر طرح کے مخلوق، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو، اور اس کے اندر قسم قسم کے لوگ ہیں اور قسم قسم کے معبودوں کو مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ چاہے وہ انسان ہو، انسانوں کے اندر مسلکیں کافی زیادہ ہیں، ان کے اندر اختلافات ہیں، فرقے ہیں، جناتوں کے اندر بھی خود اسی طرح ہیں۔ اب یہاں پر جاننے کی بات یہ ہے کہ ایک انسان جب اپنی پیدائش کے پر غور کرتا ہے اور اپنی پیدائش کے مطابق اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے، اپنے خالق کو، اپنے رازق کو، اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی عبادت کرتا ہے۔ خاص طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری صورتیں نازل فرمائی، ان میں سے ایک صورت جو کہ سب سے کم آیتوں سے مشتمل اور سب سے چھوٹی سی صورت، جن کو ہم سورہ اخلاص کے نام سے جانتے ہیں، اور اس قرآن کریم کے اندر یہ چھوٹی سی صورت 1/3 کے برابر یہ حیثیت رکھتی ہے۔
صرف اور صرف اگر دیکھا جائے یہ صورت اتنی اہم ہے کہ اگر ہدایت کے راستے پر چلنے لگے اور ہدایت کے راستے کو اپنانا شروع کر دیں تو ان کے لیے اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے لیے، اللہ رب العالمین کا قربت حاصل کرنے کے لیے صرف یہی صورت کافی ہے۔ پورے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پورے قرآن کی تفسیر اور پورے قرآن کا مطالعہ، پورے قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے لیے، اللہ رب العالمین کی وجود کی معرفت کو پہچاننے کے لیے، اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر جو اپنے طریقہ کار، اپنے اصول اور اپنے ضابطے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر جو اپنا طریقہ کار لوگوں کو بتلاتا ہے، ہر چیز کی معرفت اگر انسان پہچاننا چاہے تو یہ صورت اس کے لیے کافی ہے۔ اور یہ صورت ایسی ہے کہ ایک انسان اگر راہ راست سے بھٹکا ہوا ہو اور صرف اس کا ترجمہ غور و فکر سے پڑھ لے تو اس کے لیے شرک کی رد اس کے اندر بہت ہی زیادہ اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ صورت کتنی اہم ہے۔ مکہ کے مشرکین اور کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، تم جس معبود کو پکارتے ہو، تم جس اللہ کو پکارتے ہو، تم جس اللہ کی پوجا کرتے ہو، تم اس کی نسب نامہ بیان کرو۔ خود اللہ رب العالمین یہ سورۃ کریمہ یہ سورت نازل کرتا اور اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں کو اس کی طرف راغب کرتا اور اپنے نبی کی زبانی یہ کہلواتا، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے، آپ لوگوں کے اندر اعلان کر دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور وہ نہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ صورت ہر مرتبہ، یعنی جب بھی مشرکین اور کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ تم اپنے معبود کی، اپنے خالق کی نسب نامہ بیان کرو، اللہ رب العالمین یہ صورت نازل کر دیتا۔ اب اس کی اہمیت کو ہم جانتے ہیں تو ایک اللہ رب العالمین نے اس کی جو شان نزول اللہ رب العالمین نے بتلائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو جو بتلائی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جیش یعنی ایک لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور ان میں سے ایک صحابی کو اس کا امیر بنا دیا، اور اس کے بعد جب وہ امیر جانے کے بعد کبھی بھی وہ نماز پڑھاتے فوراً وہ کیا کرتے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھتے، اس سورت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے سورت اخلاص پڑھ لیا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام اس چیز کے تعلق سے خاموش رہے، اور جب مدینہ واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے شکایت کی کہ یہ ہماری جماعت کرتے، یہ ہمیں نماز پڑھاتے، اور جب بھی نماز پڑھاتے تو رکوع میں جانے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے۔ اس کے بعد ان کو بلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے تھے، تو انہوں نے بتلایا کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی صفتیں بیان ہے، رحمان کی اوصاف بیان ہے، اور اس کے اندر جو رحمان کے اوصاف بیان ہے مجھے اس سے محبت ہے، اللہ رب العالمین کی جو صفتیں بیان ہے اس سے مجھے محبت ہے، اور میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی تم کو پسند کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ آتا ہے کہ مدینہ کے اندر مسجد قباء کے اندر ایک امام تھے، وہ بھی اسی طرح کرتے کہ جب بھی وہ نماز پڑھاتے تو نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، اس کے بعد کسی سورت کی تلاوت کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ اس سورت سے مجھے محبت ہے، اور اس سورت کو میں بارہا پڑھنے کی میں کوشش کرتا ہوں، میری آرزو ہوتی ہے کہ میں نماز کے اندر اس سورت کو میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں۔ اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو اوصاف اس کے اندر بیان ہے وہ بہت ہی اعلیٰ مرتبت کے ہیں، اور اس کے اندر ایک شرک کا رد ہے، اور اللہ رب العالمین کی توحید کی پہچان ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت ہے۔ اسی طرح یہ جو سورت ہے، اس سورت کے اندر آپ اگر غور کریں تو اس سورت کے اندر ہر ایک لفظ کے اندر بہت ہی معنویت پائی جاتی ہے، ہر ایک لفظ کے اندر۔ اس کے اندر سب سے پہلا جو لفظ ہے آپ دیکھیں گے قل کا لفظ ہے، وہ قل آپ نحوی اعتبار سے دیکھیں گے تو نحوی اعتبار سے ایک پڑھنے والا طالب علم جانتا ہے کہ قال یقول سے یہ فعل امر کا صیغہ آتا ہے قل، کہ آپ کہہ دیں، اعلان کر دیں، اور جب بھی
کسی دو فرقے کے اندر، دو گروہ کے اندر تکرار ہوتا ہے اور دونوں فرقوں کے اندر تکرار ہونے کے بعد، بحث و مباحثہ ہونے کے بعد جب بات آخری تہ تک پہنچتی ہے، جب بات ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک ٹوک کے اندر جب فیصلہ سنا دیا جاتا ہے تو اس فیصلے کو سنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس لفظ کا استعمال کیا کہ قل، آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ واللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، وہ اللہ یکتا ہے۔ یہاں پر جو ہوا ہے وہ بھی ضمیر شان ہے، اور ضمیر شان یہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ معرفت بتلائی گئی ہے، پہچان بتلائی گئی ہے کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہو، وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ اس دنیا کے اندر جو مخلوق کی جو مصرفت کرتا ہے، اسراف اور تصریف کرتا ہے، اس دنیا کے اندر جو لوگوں کو چاہے وہ اپنی مخلوق ہے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو یا چرندے ہو، پرندے ہو، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی چیز ہو، تمام چیزوں کو روزی دینے والا کوئی نہ کوئی ہے جو روزی دیتا ہے۔ یہ چاند، یہ سورج اور یہ ہوائیں، ہر چیز کی جو ایک اپنے وقتی طور پر جو نکلنا، ڈوبنا، ہوا کا چلنا، یہ اپنے آپ نہیں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اوپر حکومت کرتا ہے اور ہر کوئی جانتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر ایک چھوٹے سے بھی ادنا انسان کو پوچھا جائے کہ اس دنیا کو کون چلاتا ہے، تو وہ کہے گا کوئی نہ کوئی ہے جو اس دنیا کو چلاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی اس چھوٹی سی صورت کے اندر اس چیز کو بتلا دیا، وہ اللہ، وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ اللہ کا جو لفظ ہے، اس اللہ کے لفظ پر ہم غور کریں تو پورے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کو بہت سارے ناموں سے جانا جاتا ہے، لیکن صرف اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں وہ صفاتی نام ہے۔ اور یہ لفظ جو اللہ ہے، قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے تو 2940 مرتبہ قرآن کریم کے اندر اس لفظ کا بیان ہے، اور اس لفظ کے اندر ہر اعتبار سے معنویت پائی جاتی ہے۔ آپ اس کے اندر غور کریں تو اگر ایک ایک لفظ اس کے اندر ہٹاتے جائیں، اگر کسی انسان کا نام ہو اور اس نام سے اگر ایک الفاظ آپ نام ایک لفظ ہٹا دے تو اس نام کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر ایک نام ہے فیصل، آپ صرف اور صرف فاں ہٹا دے تو اس نام کے اندر کوئی معنویت باقی نہیں رہتی ہے، یسل ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی معنویت باقی نہیں رہتی ہے۔ کوئی بھی نام ہو اس کے اندر صرف اور صرف ایک لفظ ہٹا دے، ایک حرف ہٹا دے، اس کے اندر کوئی معنویت نہیں رہتی۔ لیکن اللہ رب العالمین کا یہ لفظ اتنا اہم اور اتنا معنویت والا ہے، آپ ایک ایک لفظ ہٹاتے جائیں اس کے اندر کوئی معنویت کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آپ صرف اور صرف ہٹا کر دیکھیں، آپ اللہ سے الف ہٹا دیں، صرف حمزہ ہٹا دیں، صرف کیا باقی رہ جاتا ہے؟ للہ باقی رہ جاتا ہے۔ اور للہ کے اندر کوئی معنویت کے اندر کوئی فرق نہیں باقی رہتا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن کریم کے اندر یہ پائی جاتی ہے۔ آپ اس کے اندر للہ سے آپ لام ہٹا دیں، صرف الہ باقی رہ جاتا ہے۔ الہ واحد، قرآن کریم کے اندر اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے بعد الہ سے پھر آپ الف ہٹا دیں، صرف اور صرف باقی رہ جاتا ہے لہو، باقی رہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن کریم کے اندر یہ بھی آپ پائیں گے۔ اور اس کے بعد لہو سے آپ لام ہٹا دیں، وہ باقی رہ جاتا ہے وہ اللہ احد۔ آپ دیکھیں گے اس لفظ کے اندر ایک ایک لفظ ہٹاتے جائیں کوئی بگاڑ آپ نہیں پائیں گے۔ یہ لفظ کی، یہ اللہ رب العالمین کا جو لفظ ہے، یہ اس کے اندر یہ معنویت پائی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے اندر ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس نے اپنا نام اللہ رکھا ہو، کسی کی دنیا کے اندر کسی بھی مخلوق کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنا نام اللہ رکھا ہو۔ اسی لیے سورہ مریم کے اندر آپ دیکھیں گے هل تعلم له سمیہ، کیا تم نے دیکھا ہے اللہ رب العالمین کا ہم نام؟ کیا تم نے اللہ رب العالمین کا کسی کو ہم نام دیکھا ہے؟ یعنی دنیا کے اندر کوئی ایسا مخلوق ہے جس نے اپنا نام اللہ رکھا ہو؟ کسی نے آج تک کسی کی مجال نہیں ہے وہ اپنا نام صرف اور صرف اللہ رکھ لیا ہو۔ یہاں تک کہ فرعون نے اپنے آپ کو صرف اور صرف کہا انا ربکم الاعلی، اللہ رب العالمین نے اس کا ایسا حشر کیا کہ پوری دنیا تک، یعنی جب تک یہ دنیا باقی رہے گی تب تک لوگ ان کی حشر کو یاد رکھیں گے کہ ایک اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہنے والے کا حشر کیا ہوتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی انسان اپنا نام رکھتا ہے عبداللہ، عبد الرحمن، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ کوئی لفظ ملا لیتا ہے کہ اس کے اندر جو
اللہ رب العالمین کی جو بندگی ہے اس کے اندر وہ جڑی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ بندہ ہے، اللہ رب العالمین کا یہ مخلوق ہے، اس کے اندر وہ ثابت ہے پائی جاتی ہے، اس کے اندر وہ ثبوت پایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا مخلوق ہے، یعنی عبداللہ اللہ کا بندہ۔ ٹھیک اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلموں کے اندر بھی بہت سارے نام ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک انسان رکھتا ہے بھگوان، یعنی بہت سارے ایسے نام ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھگوان بھگوان کر کے پکارا جاتا ہے کہ اے بھگوان۔ ایک عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک انسان کو بھگوان پکارتے ہوئے دیکھا، لوگ ان کو بھگوان پکارتے تھے۔ ایک دن ان کو پوچھ ہی لیا کہ آپ کا اصل نام کیا ہے، آپ کو بھگوان پکارتے ہیں، آپ کا اصل نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام بھگوان نہیں ہے، میرا نام بھگوان داس ہے، اور بھگوان داس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ، یعنی اللہ کا بندہ، بھگوان کا بندہ، بھگوان کا داس یعنی غلام۔ یہ اس اعتبار سے وہ نام رکھتے ہیں۔ غیر مسلموں کے اندر کسی کی یہ نام مجال نہیں ہے کہ وہ گوڈ رکھ لے، وہ بھگوان رکھ لے، وہ اپنا نام جو اصل اللہ رب العالمین کی جو معرفت ہے، وہ بھگوان کے نام سے جو معرفت ہے، یعنی جو ایک اپنے خالق کو، اپنے رازق کو، اپنے گوڈ کو جو پکارتے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ نام رکھ لے۔ اسی لیے ہر ایک انسان کو دیکھیں کہ اپنے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ جوڑ کر رکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے اندر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی صفات، اپنی جو صفات کامل ہے اس کے ساتھ یہ بیان فرمائے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر اپنے جو انعامات ہیں اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے تعلق سے جو جزا اور سزا کا استعمال کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے لفظ کے ساتھ ساتھ استعمال کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین کو دنیا کے اندر کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ آج بہت سارے ایسے گمراہ فرقے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے مسلک ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جو کوئی بھی یہ انسان کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ وہ ہوا کذاب، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ رب العالمین سے بات کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ رب العالمین کو دیکھنے کے لیے وہ ترسے تھے، رب ارنی انظر یا رب ارنی انظر الیک، یا اللہ رب العالمین تو مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے کہا میں ایک تجلی اس پہاڑ پر اتارتا ہوں، تم اس تجلی کی اگر تاب لا سکتے ہو، اس برداشت کر سکتے ہو تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ یہاں تک کہ وہ تجلی اس پہاڑ پر نازل کی اللہ رب العالمین نے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑ گئے، اور اس کے بعد جو درخت تھے وہ درخت کی بھی جل کر راکھ ہو گئے، اور اس کے بعد جو پتھر تھے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے۔ تو یہاں پر دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یعنی قیامت جب قائم ہوگی اور حساب و کتاب کے بعد اللہ رب العالمین ان کو جو مومن ہوں گے، مومنوں کو اللہ رب العالمین حسنہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ حسنہ کی سے مراد جنت ہے، اور زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ قیامت میں اللہ رب العالمین سب کو اللہ رب العالمین اپنا چہرہ دکھائے گا، مومنوں کو اپنا چہرہ دکھائے گا۔ اسی طرح اب اللہ کے لفظ کی بات دیکھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہاں پر ایک لفظ ہے صمد۔ صمد کا معنی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ تفسیر کرتے ہیں، بہت سارے مفسرین الگ الگ تفسیر کرتے ہیں، جو کچھ اس کے اندر تفسیر ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنی آرزوئیں لے کر جائے، ایک انسان اپنی تمنائیں لے کر جائے اور اس کے بعد وہ انسان جس کے پاس لے کر جایا جاتا ہے وہ تمنائیں، وہ آرزو لے کر جائے، وہ تمناؤں اور آرزوؤں کو پورا کر دے۔ اور اس کے بعد صمد کا ایک دوسرا لفظ معنی ہوتا ہے، چٹان کے معنی میں ہوتا ہے۔ چٹان کا لفظ اس اعتبار سے استعمال ہوتا ہے کہ چٹان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور لوگوں کو مرنے سے بچاتا ہے، کیونکہ جنگوں کے اندر آپ دیکھیں گے جہاں پر چٹان ہوا کرتا تھا، چٹان سے وہ چھپ کر کے لوگوں کے اوپر وار کرتے تھے، اور چٹان یہ لوگوں کی حفاظت کرتا تھا۔ اور بہت سارے اعتبار سے ایک صمد کا لفظ ہوتا ہے لا یاکل ولا یشرب، نہ تو وہ کھاتا ہے اور نہ تو پیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ایسا ہے کہ جو نہ کھاتا ہے اور نہ تو وہ پیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ کھاتا اور پیتا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ کتاب کے اندر ایک پڑھیں گے کہ ایک بدو انسان تھا، ان کو کسی نے پوچھ لیا، ایک عالم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان بتاؤ، اللہ تعالیٰ کی پہچان بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کیا ہے۔ بدو نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ قضائے حاجت نہیں کرتا ہے۔
अल्लाह ताला कदा इहादत नहीं करता है। आप देखेंगे ये लफ्ज मामूली नहीं है, ये लफ्ज मामूली नहीं है, क्योंकि जो ईसा के मानने वाले जो ईसाई होते हैं वो क्या कहते हैं कि ईसाई कहते हैं इन्नल्लाह सालिसु सलास, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तीन में का तीसरा है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम तीनों को जो ईसाई हैं वो माबूद कहते हैं। और कुरान करीम के अंदर देखेंगे याकुलान इत्ताम, यानी वो देखेंगे कि मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम ये दोनों खाना खाते थे। अब ये दोनों खाना खाने का यहाँ पर जो लफ्ज है, अब उनकी जो माबूदियत है वो माबूदियत के यहाँ पर रद्द हो जाती है। अब कोई इंसान, अगर किसी इंसान को जरूरत ये आ गई यानी खाने पीने की अगर उसको लायक हो गई, हाजत लायक हो गई, अब वो मोहताज हो गया उस चीज का, खाने पीने का, कदा हाजत का, तो वो इंसान माबूद नहीं हो सकता है। वो कभी भी इंसान माबूद नहीं हो सकता है। जब उसको कोई जरूरत लायक हो जाए, जब कदा हाजत की जरूरत लायक हो जाए, जब खाना खाएगा एक इंसान, वो जाएगा और उसके बाद उसकी जो हाजत आ गई, यकीनन समझ लो वो माबूद नहीं हो सकता है। इसलिए इसके अंदर ये मानवियत पाई जाती है, जो कि एक इंसान जो कि ईसाई अल्लाह रब्बुल आलमीन को, ईसा अलैहिस्सलाम को और मरियम अलैहिस्सलाम को तीनों को माबूद मानते हैं। ये कोई भी इंसान इस चीज की गवाही नहीं दे सकता है कि एक साथ तीन माबूद हो सकते हैं। कोई भी इंसान इस चीज को, यकीनन इस चीज को वो गवारा नहीं कर सकते हैं कि एक दुनिया को चलाने वाले तीन माबूद हो सकते हैं। कभी भी एक दुनिया को चलाने वाले तीन माबूद नहीं हो सकते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया को चलाता है और इस दुनिया की मसरफत करता है, इस दुनिया की तमाम चीजों को वो अपने हैंडल करता है। आप देखेंगे समद के अलावा लम यलिद वलम यूलद, आप देखेंगे एक इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत, आप देखेंगे कि शादी के बाद एक मियाँ और बीवी को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत लायक होती है तो औलाद की होती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना तो औलाद की जरूरत है और ना तो वो पैदा किया गया है। और इसी चीज को फरमाया गया लम यलिद वलम यूलद, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा है, ना तो उसको किसी ने पैदा किया है और ना तो उसने किसी को पैदा किया है। यानी वो किसी का बाप नहीं है, वो किसी का दादा नहीं है, वो किसी का नाना नहीं है, वो किसी का रिश्ते में कोई नहीं लगता है। यानी अगर कहा जाए कि मरियम और ईसा को अगर उनके साथ जोड़ दिया जाए तो नऊज़ बिल्लाह वो मरियम के जो मरियम अलैहिस्सलाम थे उनका शवर माना जाता है। लेकिन नऊज़ बिल्लाह ईसाई की ये बदगुमानी, ये ईसा अलैहिस्सलाम और जो मरियम अलैहिस्सलाम है उनकी शान के अंदर भी गुस्ताखी की जाती है। उनकी जो अब्दियत है उनको अब्दियत से निकाल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर्जे पर उनको फाइज किया जाता है, जबकि उनकी शान के खिलाफ है। और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा है कि जो ना तो पैदा किया गया है और ना तो उसने किसी को पैदा किया है। आप देखेंगे एक इंसान जब दुनिया के अंदर रहते हुए आप वो उस इंसान को जब औलाद नसीब नहीं होती है वो दर दर की ठोकरें खाता है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि ज़करिया अलैहिस्सलाम जो कि मरियम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको रोजी देता था, और उस चीज को देख करके ज़करिया अलैहिस्सलाम यकीन कर लिए कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर मौसम के फल अता कर सकता है तो मैं दुआ करूंगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे औलाद क्यों नहीं देगा। वो चुप्पे चुप्पे, सूरह मरियम के अंदर है खफिया का लफ्ज आता है कि वो चुपके चुपके अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी औलाद दे दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं भी वो लावलद हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी वारिस की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको औलाद अता कर दिया। इस एतबार से एक इंसान समझ सकता है कि कोई भी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारता है तो उनकी जो खालिकियत है, उनकी मालिकियत है, उनकी राज़िकियत है, उनकी जो हक्कानियत है, उनके साथ अगर अपने आप को झुका करके अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कामिल तवक्कुल करके अगर अल्लाह ताला को पुकारता है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन एक इंसान को नवाजता है। इसी तरह आखिरी जो लफ्ज़ है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जैसा कोई नहीं, उस जैसा हमसर कोई नहीं। यानी पूरे दुनिया के अंदर आप देखेंगे उस जैसा सिफत, उस जैसा हक्कानियत, उस जैसा इसराफ और तसरीफ करने वाला कोई नहीं है। आप देखें कि एक इंसान अगर इस मस्जिद के अंदर मौजूद हो और हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं कि जहाँ तक हमारे कान आवाज को सुनने की ताकत रखती है वहां तक की आवाज को हम सुन सकते हैं। बगैर आले, बगैर औजार, बगैर मशीन के इस्तेमाल के हम सिर्फ और सिर्फ एक दो मकान तक ही आवाज हम सुन सकते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा है
کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو سن سکتا ہے، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، لیکن اگر ہم یہاں پر کسی کو پکارتے ہیں اللہ رب العالمین وہاں بیٹھے بیٹھے سن رہا ہے، اللہ رب العالمین وہاں پر بھی بیٹھے بیٹھے سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہم اگر اپنے دل سے ہم پکارتے ہیں اللہ رب العالمین ہماری دل کی باتوں کو بھی سنتا ہے۔ اسی لیے بچے ہوتے ہیں، بچے جب برائی کرنے لگتے ہیں، جب بچے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، جب منکرات کے اندر وہ پڑ جاتے ہیں، تو بچوں کو سرپرست کی ذمہ داری بنتی ہے وہ سمجھائیں، بچوں کو سمجھائیں کہ اے بچے تم غلط کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، تم برے الفاظ نکالتے ہو، اللہ رب العالمین تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، اللہ رب العالمین تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کرے گا، اللہ رب العالمین تمہیں سزائے دے گا۔ اللہ رب العالمین اگر تم ہاتھ کو غلط استعمال کرو گے اللہ رب العالمین تمہارے ہاتھ کے ذریعے سے تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا، تم اپنے زبان کو غلط استعمال کرو گے زبان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ اسی لیے ہر ایک اعتبار سے سرپرست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو ہر ایک اعتبار سے تعلیم دے، اگر کوئی غلط استعمال کرے، لفظ استعمال کریں یا کوئی ہاتھ کو غلط استعمال کریں، پیر کو غلط استعمال کریں تو بچوں کو سمجھانا چاہیے اور ان کی جو اللہ رب العالمین کی جو تعلیم ہے، اللہ رب العالمین کی جو توحید ہے، اللہ رب العالمین کی جو معرفت ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اس صورت کے اندر، چھوٹی سی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہترین انداز کے اندر اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اور یہی باتیں ہیں کہ صرف اور صرف مسلمان ہی نہیں، اگر ایک غیر مسلم بھی اللہ رب العالمین کو اخلاص کے ساتھ پکارے تو ایک غیر مسلم ایک کافر کی بھی دعا کو سن لیتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ مشرکین جب سفر کرتے اور اس کے بعد سمندر کے اندر جب بھی چوبیس پھنس جاتے اور اس کے بعد وہ مکہ کے 360 بتوں کو پکارتے، اے فلاں بت، اے لات، اے عزا، اے منات، ہماری باتوں کو سن لے، ہماری پکار کو سن لے، ہم پریشانی کے اندر ہیں، ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس سمندر کی تلاطم خیز کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس کی لہروں سے ہم اپنے آپ کو ٹکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ کب ہلاک ہو جائیں گے؟ تب ہلاک ہو جائیں گے، ہمیں بچا لے۔ جب وہ 360 بت ان کی پکار کو نہیں سنتا، ان میں سے ایک کہتا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، ہم اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارے، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں بچا لے گا۔ اور اس کے بعد وہ کیا کرتے؟ وہ لوگ اللہ رب العالمین کو پکارتے، اللہ رب العالمین کو صحیح سالم ان کو کنارے پہنچاتے تھا، اس کے بعد پھر وہ کیا ہو جاتے؟ وہ کافر ہو جاتے، مشرک ہو جاتے۔ یہاں پر کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک مسلم وہ کبھی بھی ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کبھی بھی نا امیدی نہیں کرنے کی ضرورت ہے، وہ پکارتا رہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی پکار کو سنے گا۔ جب ایک کافر کی سن سکتا ہے، ایک مسلم کی سن سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر نا امیدی ہو گئی تو اللہ رب العالمین اس کی سزا ایک انسان کو دیتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت کو پہچانے، اللہ رب العالمین کی توحید کو پہچانے، اور جو شرک ہیں، جو شرک کے چور دروازے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو شرک کے جو آج دنیا کے اندر جگہ جگہ پر جو ایک انسان شرک کے جو ڈورے ڈالتے ہیں اور اس کے بعد بچوں کو، نوحالان بچوں کو، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو نادان سمجھ کر کے ان کو شرک کے اندر ملوث کرتے ہیں، ان کو شرک کے دلدل کے اندر ان کو ڈالتے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ شرک کی جو حقانیت ہے اس کو سمجھے کہ ایک انسان اگر معمولی سی بھی اگر شرک کے اندر اگر ناواقفیت کے طور پر بھی مبتلا ہو گیا تو یقیناً سمجھ لو کہ دنیا کے اندر پورے سارے اعمال اس کے برباد ہو جائیں گے، اس کی غارت ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی بھی انسان اگر دین کے اوپر عمل ہو، عمل کا عامل بنے تو اس کو اس کے تعلق سے اس کو تلاشنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَإِن جَاءَ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، جب کوئی دین تمہارے پاس لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ دین تمہارے پاس پیش کیا جا رہا ہے اور یہ ایسا نہ ہو کہ وہ دین تمہارا غلط ہو، وہ دین تمہارا غلط ہو اور آپ کسی عالم سے دین لے رہے ہیں اور اس کے اندر آپ اس کے اندر عمل کر رہے ہیں، پوری دنیا اس کے اندر آپ کی گزر رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے اوپر عمل کرتے کرتے آپ کی زندگی ختم ہو گئی اور اس کے بعد آپ شرک کے اندر زندگی گزارتے گزارتے دنیا سے چلے گئے تو یقیناً آپ سمجھ لیں آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے جو بھی آپ کے پاس تعلیم آتی ہے اس کے اندر آپ تحقیق کر لیں، آپ چھان بین کر لیں اور اس کے بعد جو صحیح اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں اور شرک سے آپ دور رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر عمل پیرانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو تیری یہ تعلیم ہے اور جو تیری اخلاص ہے اور جو تم نے اپنے نبی کو جو بیان فرمایا قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی فاعبدوا ما شئتم من دونی، کہ
جو اللہ رب العالمین کی جو اخلاص عبادت ہے، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو جو تو نے سکھایا، اللہ رب العالمین اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین آج راہ راستے سے جو بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں صحیح کتاب و سنت کی تعلیم عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچا لے، اللہ رب العالمین توحید کے اوپر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو دین کی صحیح معلوم نہیں ہے، ذمہ دار اور سرپرست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو صحیح تعلیم دے۔ اللہ رب العالمین تو ذمہ داروں کے اندر یہ توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین صحیح کتاب و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ اسلام پر اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔